نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى في مقام آخر ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تعالى في مقام آخر وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة أو كما قال عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عدب ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أو كما قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تطير أو تطير أو تكهن أو تكهن أو سحر أو سحر ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قابل قدر سامعین کرام، معزز مصلیان کرام، حاضرین جمعہ، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں تلاوت کری ہیں، احادیث مبارکہ کی تلاوت کری ہے. قرآن کریم اور احادیثہ کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ماہ سفر سے متعلق کچھ رسومات اور بدعات سے متعلق آپ لوگوں کے سامنے باتیں عرض کرنی ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کری، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. یوم خلق اللہ السماوات والارض منها 4 حرم، اور یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں یہ 12 مہینے اس دن سے ہیں جس دن سے ہم نے آسمان کو تانا، آسمان کو ہم نے چھت بنایا، آسمان کو تمہارا سایہ بنایا، زمین کو ہم نے پھیلایا، زمین کو تمہارا بچھونا بنایا، زمین کو تمہارے لیے ہموار کیا. اس دن سے آسمان اور زمین کو جس دن سے پیدا کرا ہے اس دن سے یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ تمہارے 12 مہینے ہیں. تو آپ کو پتہ لگا قرآن کریم کی آیت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے اور مہینے 12 ہے، لیکن ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں بتلایا کہ یہ مہینے فلاں وقت، فلاں دن اور فلاں مہینہ منحوس ہے. فلاں مہینہ یہ جو ہے فلاں مہینے میں نحوست ہے، فلاں مہینے میں آفت آتی ہے، فلاں مہینے میں نحوست آتی ہے، فلاں مہینے میں وبا اترتی ہے، فلاں مہینے میں آفات بلیات کا نزول ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کی آیت میں نہیں فرمایا، آگے اتنا ضرور ارشاد فرمایا منہا 4 حرم، کہ ان میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں. تو عزیز ساتھیوں، کیا پتہ لگا کہ قرآن کریم میں ابھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مہینے میں کوئی نحوسیت نہیں ہے، کوئی مہینے میں منحوس نہیں ہے، کوئی دن فلاں وقت اس طرح نہیں ہے کہ ان میں جو ہے آفات اور بلیات کا نزول ہوتا ہو، بلکہ ہاں کچھ مہینے ہیں
کچھ دن ایسے ہیں جو کچھ مہینوں کے اعتبار سے یا کچھ دنوں کے خصوصیات کے اعتبار سے وہ افضل ہیں، وہ اپنے لیے قابل قدر ہیں، اور وہ جو ہے گھڑیاں مبارک گھڑیاں ہیں۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ منحوس ہے، لیکن ہاں کچھ خصوصیتوں کی وجہ سے کچھ مہینے جو ہیں وہ بابرکت ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، ادب والے ہیں۔ جیسا کہ میں اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، لیکن پھر اس کی ضرورت پڑی تو بتایا کہ حدیث سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے کہ وہ 3 مہینے کون سے ہیں۔ وہ 3 مہینے یہی ہے کہ ذوالقعدہ کا ہے، ذی الحجہ کا ہے اور محرم ہے، اور اس کے بعد ایک رجب کا مہینہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ یہ وہ مہینے ہیں جن میں اللہ رب العزت حرمت والے بتا رہے ہیں، لیکن محرم کے بعد جو مہینہ آتا ہے سفر کا، ایک تو ہم نے جو ہے محرم کے مہینے کو غم کا مہینہ بنا دیا، محرم کے مہینے کو ہم نے ماتم کا مہینہ بنا دیا، محرم کے مہینے کو ہم نے سینہ کوبی کا مہینہ بنا دیا، محرم کے مہینے کو ہم نے سینہ کشی کا مہینہ بنا دیا، محرم کے مہینے کو ہم نے جو ہے رونے اور چیخنے اور چلانے اور پیٹنے کا مہینہ بنا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے یہ مہینہ تو حرمت والا ہے، یہ مہینہ تو عزت والا ہے۔ اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے سفر کا، اس مہینے کو ہم نے آفات اور بلیات والا مہینہ بنا لیا۔ اس مہینے میں ہم نے جو ہے طرح طرح کی مصیبتیں آتی ہیں اس کا ہم نے تصور کرنا شروع کر دیا۔ اس مہینے کو ہم نے جو ہے نحوست والا مہینہ بتا دیا، اس مہینے کو ہم منحوس مہینہ سمجھنے لگے۔ حقیقت یہ اللہ رب العزت بتا دی ہے کہ کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے غلط تصورات ہیں، باطل عقائد ہیں، نظریات ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں تمام مہینے ایک جیسے ہیں۔ کچھ مہینے، کچھ دن وہ اپنی قدر کی وجہ سے، وہ اپنے مبارک وجہ سے وہ اپنے مبارک ہیں، لیکن کوئی اتنا گھٹا ہوا دن نہیں ہے کہ اس میں جو ہے آفتیں آتی ہوں، مصیبتیں آتی ہوں، بلائیں نازل ہوتی ہوں، ایسا کوئی سا مہینہ نہیں ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ اسلام جو ہے مکمل ایک ضابطۂ حیات ہے۔ یہ اسلام میں سارے قوانین ہیں، سارے اصول ہیں، شریعت کی طرف سے ہماری ہر ایک لمحے پر رہبری ہے اور اس کی جو ہے قائدگی ہے۔ ورنہ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسا دین نہیں ہے، کوئی ایسا دھرم نہیں ہے جس میں ایک ایک امور پر شریعت کی طرف سے رہبری ملتی ہو یا ان کے مذہب کے اعتبار سے۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے سوائے اسلام کو۔ لیکن ہم اسلام کے ماننے والے کلمہ گو مسلمان جو اس سفر کے مہینے میں کو نحوسیت والا مہینہ قرار دیتے ہیں، نحوسیت والا مہینہ گردانتے ہیں، اور طرح طرح کے وہ عقائد اور نظریات ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو غیروں کے ہیں، جو غیر قوم کرتی ہے، بس وہی ہم نے بھی طریقہ اختیار کر رکھا ہے، وہی ہمارا بھی وتیرہ اور شیبہ بن گیا ہے۔ جیسا کہ غیر مسلم اپنی کچھ شادی بیاہ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ وقت دیکھتے ہیں کہ یہ وقت ہمارے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ وقت ہمارے لیے ہے یا نہیں ہے صحیح۔ وہ فال دیکھتے ہیں، وہ مہورت دیکھتے ہیں، وہ صورت دیکھتے ہیں، اس کے بعد وہ شادی بیاہ کے اپنے رسم و رواج کو منعقد کرتے ہیں۔ لیکن اسلام میں ایسا کوئی دن نہیں ہے جس میں کسی کو فال دیکھا جائے، کوئی مہینہ ایسا سمجھا جائے کہ اس مہینے میں ہی شادی کرنا ہے اور اس مہینے میں ہمیں بیاہ کرنا ہے، اس مہینے میں ہمیں خوشی کی تقریبات کرنا ہے، اس کے علاوہ دیگر مہینوں میں ہمیں خوشی کی تقریبات نہیں کرنا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ سارے دن ایک جیسے ہیں۔ نمازیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ مکروہ وقت میں پڑھنے سے منع کرا، کچھ جو ہے روزے ایسے ہیں جو عید اور بقرعید پر رکھنے سے منع کرا گیا، لیکن دن ایسے نہیں ہیں کہ جس میں شادی بیاہ کرنے سے منع کرا گیا ہو۔ تو عزیز ساتھیوں، آج کیا ہے کہ آج ہم نے سفر کے مہینے کو نحوست والا مہینہ بنا لیا ہے، اور جبکہ اللہ رب العزت نے صاف اس کی تردید کر دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیج کر، اس کائنات میں بھیج کر زمانہ جاہلیت میں، کہ جب زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے اپنا اعتقاد گڑھ رکھا تھا کہ اس سفر کے مہینے میں نحوست ہے، اس سفر کے مہینے میں وہ شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، آج اسی طرح وہ باطل عقائد ہمارے پاس بھی ہیں۔ وہ حرمت والے مہینوں کی قدر کرا کرتے تھے، حرمت والے مہینے جیسے ہی ختم ہوتے وہ جنگ و جدال کرتے تھے، اس لیے اس کی وجہ سے بچے یتیم ہو جاتے، عورتیں بیوہ ہو جاتی، گھر ویران ہو جاتے، جس کی وجہ سے اس سفر کو سفر کہا جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے ہمارا کہ صرف اور صرف ہمارے یہاں سے غلط تصورات ختم ہو جائیں، جو باطل عقائد ہیں، وہ نظریات ہیں، وہ ہمارے یہاں سے ختم ہو جائیں۔
ہم ایک اسلام کے ماننے والے بن جائیں، شریعت کو ماننے والے بن جائیں، جو ہمیں شریعت ملی ہے ہم اس کو سمجھیں، ہم خواہ مخواہ کسی چیز کی یا کسی جو ہے بدشگونی لیتے ہوئے نظر نہ آئیں۔ آج دیکھیں ہمارا عقیدہ، آج جو ہے طرح طرح کے لوگ ملوث پائے جاتے ہیں کہ کوئی بدشگونی لے رہا ہے، کوئی فال دیکھ رہا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ اب اس کام کو کرنے کے لیے آف لائن سے جگہ آن لائن آ کر ہیں۔ موبائل پر بھی اب ایسے ایپس آ رہے ہیں جس پر لوگ جو ہے اپنے نام لکھ کر کے، اپنے فوٹو ڈال کر کے اس میں جو ہے اپنی بدشگونیاں لیتے ہیں، اپنے فال دیکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کمیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر کیا خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس طرح ہم فال دیکھتے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، جبکہ شریعت نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر اس کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ جو فال دیکھتا ہے لیس منا من تطیر او تطیر، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، سن لے کان کھول کر کے وہ شخص، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو فال دیکھتا ہے یا جو بدشگونی لیتا ہے۔ بدشگونی اسے کہتے ہیں کہ فلاں وقت کو، فلاں ٹائم کو اپنے لیے منحوس سمجھ لینا، اپنے حق میں اس کو بہتر نہ سمجھنا اور اس سے کام سے رک جانا۔ اور فعل ایسے کہتے ہیں خواہ مخواہ جو ہے کسی چیز سے، توہمات کہتے ہیں خواہ مخواہ کسی چیز سے، ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، ڈر جانا، جبکہ وہ نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ ہی وہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، آج جس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں توہمات کے شکار ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان تمام چیزوں کی جو ہے تردید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لیس منا، مذمت کرتے ہوئے فرمایا، سخت مذمت کرتے ہوئے، لیس منا من تطیر او تطیر، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو فال لے یا فال کھلوائے، جو بدشگونی لے یا بدشگونی کروائے، او تکہن او تکہنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کہانت کرے یا جس کے لیے کہانت کروائے۔ کہائن جو آتے نجومی، جو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جو ہے غیب کی باتیں بتاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اکا دکا وہ باتیں ان کی لگ جاتی ہیں۔ جس طرح کے یہ کاہن لوگ ہیں، آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ طرح طرح کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا او تکہن او تکہنا او سحر او سحر، یا وہ شخص جو جادو کرے یا جادو کروائے۔ آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا او سحر او سحر ومن اتی کاہنا فصدقه بما یقول، جو شخص آئے ایسے کاہن کے پاس، جو ایسے نجومی کے پاس جو وہ اپنی باتیں بتائیں، فصدقه بما یقول، اور وہ ان باتوں کی تصدیق کرے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ اس نے جو ہے ہماری شریعت کو ٹھکرا دیا، اس نے جو محمد الرسول اللہ پر شریعت نازل ہوئی، جو قرآن نازل ہوا، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عزیز ساتھیوں بتائیں ہم کس طرح کی بدشگونیاں نہیں لیتے ہیں؟ کہیں راستے میں جا رہے ہو، کوئی بلی نکل جائے تو ہم فلاں بلی کو ہی ہم منحوس سمجھنے لگتے، اب اس راستے کو ہی منحوس سمجھنے لگتے، لہذا اب اس راستے کو بدل کر کے بھلے ہی ہمیں کوئی ہائی وے پر جانا پڑ جائے لیکن ہم جانے کے لیے گوارا اس راستے سے نہیں جائیں گے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں ہمارے یہاں کہ اگر کوئی الو بیٹھ جائے تو ہم جو ہے اس سے بدشگونی لے لیتے ہیں، ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب کوئی مصیبت آنے والی ہے، اب کوئی آفت آنے والی ہے۔ پرندے جو اپنے چہچاہٹ کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، ہم جو ہر وقت ذکر کرتے ہیں، ان کی جو ہے باتوں کو، ان کے چہچہانے کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر میں مصیبت آنے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے عزیز ساتھیوں، جو مصیبت آتی ہے وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، جب کفار مشرکین کا بھی یہی عقیدہ تھا، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تھی، وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تھی وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور جب انہیں کوئی برائی پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے یہ تمہاری طرف سے ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا آپ جاؤ ان مشرکین مکہ کے پاس، صاف طور پر ان سے کہہ دو، صاف طور سے ان سے وضاحت کر کے کہہ دو کل کل من عند اللہ، تمہیں جو کچھ بھی پہنچتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کسی اس انسان کی طرف سے، نہ مصیبت کسی اس شخص کی طرف سے ہے، جو بھی کچھ تمہیں پہنچ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ فقل کل من عند اللہ فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا، اور کیا ہو گیا ایسے لوگوں کو، یہ کوئی بات ماننے کے قریب ہی کیوں نہیں ہے؟
یہ تو ان کا وتیرہ رہا، ان کا شیبہ رہا ہے، آپ بھی انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ نے اگر کسی کا چہرہ دیکھا، صبح کوئی آ گیا شخص تو اب دیکھ لیا کہ یار یہ فلاں شخص ہے، منحوس ہے، اب یہ سارے کام ہمارے برے ہوں گے، آج سارے کام ہمارے الٹے ہوں گے، ایسا ہم گمان کر لیتے ہیں، یہ عقیدے ہم نے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ سوچیں کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام ان عقیدوں کی تردید کرتے ہوئے، مذمت کرتے ہوئے آپ کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس نے محمد الرسول اللہ کی شریعت کو ٹکرا دیا، اس نے اللہ کو نہیں مانا، اس نے اللہ کو جو اللہ نے نازل کرا اس نے اس کا انکار کر دیا، اس نے محمد الرسول اللہ کا انکار کر دیا، اس نے قرآن کا انکار کر دیا، اس نے حدیث کا انکار کر دیا، اور وہ تمام چیزیں جو اللہ نے بنائی اس نے ان تمام چیزوں کا انکار کر دیا۔ اور عزیز ساتھیوں، ایسا شخص کرنے والا جو ان عقائد کو مانے ہوئے، ان عقائد کو پکڑے ہوئے، ایسا شخص شرک کرنے کے مترادف ہے۔ نبی علیہ السلام نے 3 بار ارشاد فرمایا الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ 3 بار، جب 3 بار کسی چیز کو دہرایا جا رہا تو اس سے اس کی اہمیت خود ہی ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں جس طرح نبی علیہ السلام ہمیں ان تمام باتوں سے منع کر کے گئے تھے، آج کیا ہم ان باتوں پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں ہو رہا ہے۔ آج ہم جو ہے اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ سفر کے مہینے کو ہم منحوس اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں آفتیں آتی ہیں، اس مہینے میں ہم شادی بیاہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کہ اس مہینے میں شادی بیاہ اگر جو ہم کریں گے وہ اس میں جو ہے طلاق ہو جائے گی، اس میں خلا ہو جائے گی اور اس میں میل محبت نہیں رہے گی۔ آپ عزیز ساتھیوں سنیے، یہ وہی سفر کا مہینہ ہے جس میں نبی علیہ السلام نے اس امت کو تعلیم دی اور فرمایا، اور نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں دی بلکہ اس مہینے میں خود اپنا پریکٹیکل اپنا نکاح کر کے اس سفر کے مہینے میں بتایا کہ اس سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا لا عدوہ، کوئی بیماری کسی ایک کو نہیں لگتی ہے، کسی دوسرے کی بیماری کسی دوسرے کو نہیں لگتی ہے، ولا عدوہ، لا عدوہ ولا طیرۃ، پرندے اڑانے میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ پرندے اڑاتے ہیں، اس وقت کا اعتقاد یہ تھا کہ پرندے اڑاتے ہیں اور پرندہ اڑا کر کے وہ اپنی فال لیتے تھے کہ اگر پرندہ دائیں طرف جائے گا تو ہم سفر کریں گے، بائیں طرف جائے گا تو ہم سفر نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام ان عقائد کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ولا طیرۃ ولا حامۃ، الو کے چرچرانے میں، الو کے چہچانے میں، پرندوں کے چہچانے میں کوئی نحوست نہیں ہے، ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، نبی علیہ السلام نے ان تمام عقائد کو منع کر دیا۔ آپ سوچیں، اور پھر تعلیم دی اور خود پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے 7 ہجری میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا خود نکاح فرمایا، اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے خود اپنا نکاح کرا، اور نکاح کرنے کے بعد اپنے لخت جگر، نور نظر، جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی اسی سفر کے مہینے میں کرا تھا، 2 ہجری سفر کے مہینے میں کرا تھا۔ کون ہے سیدہ فاطمہ؟ آپ جانتے ہوں گے، یہ جنت کے عورتوں کی سردار ہیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں جن کے ہاں 2 ننھے پھول ہیں جنہیں حسنین اور کریمین کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ وہ علی ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، وہو ولی کل مومن، اور ہر مومن کا علی دوست ہے۔ یہ علی کے بارے میں اتنی سارے فضائل ہیں۔ آپ دیکھیں اس مبارک رشتے کو، اس مبارک جوڑے کو کس مہینے میں جوڑا گیا؟ سفر کے مہینے میں۔ اور ہم یہاں کیا عقیدہ بنائے ہوئے کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، سفر کے مہینے میں کوئی بیاہ نہیں ہو سکتا، سفر کے مہینے میں کوئی جو ہے خوشی کی تقریبات نہیں ہو سکتی ہے، وہ خوشی کی تقریبات غم میں بدل جاتی ہے۔ یہ ہم نے عقائد بنا لی ہے۔ تو سوچیں ہم کس کے مذہب پر ہیں؟ ہم ایک اسلام کو مان رہے ہیں یا جو ہے غیروں کے مذہب کو مان رہے ہیں؟ اور اتنا نہیں ہے، نبی علیہ السلام، اور جو آپ سنیں جو لوگ اچھا فال دکھواتے ہیں، جو مورت دکھواتے ہیں، اس کے بعد صورت دکھوا کر کے ان کی شادی بھی ہوتی ہے، کیا ان کے اندر طلاق نہیں ہوتی ہے؟ کیا ان کے اندر خلا نہیں ہوتے؟ کیا ان کے اندر جو ہے نفرت اور عداوت نہیں ہوتی ہے؟ وہ ہر طرح کی تمام باتیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں جو ربیع الاول کے مہینے میں شادی کرتے ہیں، کیا ان کے یہاں طلاق نہیں ہوتی ہے؟ سب ہوتی ہے۔ یہ مہینے کو کب سے ہم نے منحوس جان لیا، اور مہینے کو منحوس جاننا خدا کی قسم، نبی علیہ السلام اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ مجھے گالی دینے کے برابر ہے۔ یؤذینی یسب الدہر وانا الدہر،
تم زمانے کو برا بھلا کہتے ہو. آج ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں کبھی اگر بادل تیز آ جائے تو ہم فوراً چیخنے لگتے ہیں کہ یار آج اللہ میاں کو اتنے ہی تیز بادل برسانے تھے. کبھی دھوپ ہو گئی تو ہم فوراً چیخنے لگے, کبھی بارش ہو گئی تو ہم فوراً چیخنے لگے. ارے اللہ جانتا ہے کیا تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے. ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جس طرح کے گناہ ہیں, ہمارے جس طرح کے جرائم ہیں, ہم جس طرح کے اپنے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں, آسمان سے اتنی دھوپ ہے یہ اس کے لیے برابر ہے. اللہ اتنی ہمیں جو ہے طاقت کا مکلف بنا رہا ہے جتنی ہم جھیل سکتے ہیں, جتنی ہم برداشت کر سکتے ہیں. ورنہ تو یہ ہوتا کہ آسمان سے دھوپ نہیں, آسمان سے آگ برسنا چاہیے, آسمان سے اولے برسنا چاہیے, آسمان سے جو ہے آگ کے انگارے برسنا چاہیے جو ہمیں بھسم کر کے رکھ دیں کہ ہم اس زمین پر نہ رہیں. اس طرح کے گناہ ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے, کیونکہ زمانہ میں نے بنایا. وَأَنَا الدَّارُ, حالانکہ زمانہ میرے سے ہے. بِيَدِ الْأَمْرُ, سارے معاملات, ساری کنجیاں, سارے کے سارے احکامات ہمارے پاس ہیں. وَأُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, رات کو میں نے نکالا, دن کو میں نے بنایا, سورج کو میں نے بنایا, چاند کو میں نے بنایا, ستاروں کو میں نے بنایا. تم انہیں گالی دیتے ہو, مجھے گالی دیتے ہو. تو اب آپ کو پتہ لگا کہ زمانے کو برا بھلا کہنے والا شخص اللہ کو گالی دے رہا ہے, اور جس نے اللہ کو گالی دی وہ کیا ہے پھر اس کے لیے, وہ پھر شرک ہے. اس نے اللہ کو گالی دی, اپنے ایک کریٹر کو گالی دی. تو عزیز ساتھیوں, پتہ لگا یہ زمانے کو آج جو برا بھلا سمجھتے ہو, آج جو تم زمانے کو جو ہے منحوس سمجھتے ہو, آج جو تم زمانے کو فلاں وقت کو برا سمجھتے ہو, یہ تم ہلاک ہے اللہ کو برا سمجھ رہے ہو, اللہ کو تم گالی دے رہے ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر ان کی, اور یہ سفر کا مہینہ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو ہے شام اور ایران کو فتح کرا تھا. یہی وہ سفر کا مہینہ جس میں اسلام کی, مسلمانوں کی شان و شوکت بحال ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ہجری جو تاریخ ہے وہ محرم کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی نیت کری تھی, لیکن جب ہجرت کری وہ سفر کا مہینہ تھا. اور یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں ایران کو فتح کرا, جس میں شام کو فتح کرا. یہی وہ سفر کا مہینہ ہے جس میں خالد بن ولید نے جنگ یمامہ میں 9 تلواریں باطل کے خلاف, مجرموں کے خلاف 9 تلواریں توڑی تھیں. یہی سفر کا مہینہ تھا. اور یہی وہ سفر کا مہینہ تھا جس میں خالد بن ولید نے مسلمہ کرداب کو کچلنے کے لیے, اس کے فتنے کو کچلنے کے لیے اپنا جو ہے اس سے علم بغاوت بلند کرا تھا. یہی سفر کا مہینہ تھا. تو اب آپ سوچیں یہ سفر کا مہینہ خیر و برکت والا ہے, یہ سفر کا مہینہ جو ہے حرمت والا مہینہ ہے. یہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے, اس مہینے کو ہم نے منحوس بنا دیا. اور ایک بات یاد رکھنا, منحوسیت اور منحوس کوئی ہمارے اعمال کوئی جو ہے دن میں نہیں ہوتے ہیں, کوئی وقت میں نہیں ہوتے ہیں, بلکہ جو ہماری منحوسیت ہوتی ہے وہ ہمارے اعمال میں ہوتی ہے, وہ ہمارے کردار میں ہوتی ہے. آپ کو نہیں پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی حدیثوں میں ارشاد فرمایا, اور قرآن خود اس کی جو ہے تردید کرتا, قرآن جو ہے خود اس کی وضاحت کرتا ہے. ما اصاب من مصیبت فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے, اور جو تمہیں برائی پہنچتی ہے وہ خود تمہاری وجہ سے ہے. تم کیوں نہیں ایسے اعمال کرتے ہو؟ نحوست کوئی دن میں نہیں ہے, نحوست ہمارے اعمال میں, بدعمالیوں میں. آج جس طرح کا ہمارا گھر ہے اور ہم ذرا جگہ بدلتے پھرتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اس گھر میں نحوست ہے, اس گھر میں شیطان ہے, اس گھر میں آصیب ہیں, اس گھر میں شیطان اور جنات کا بسیرا ہے. ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں نہیں ہے, اس گھر میں نحوست نہیں ہے, بلکہ نحوست تو ہمارے ہیں, ہمارے اعمال میں. ہم کیوں رات دن سوتے رہتے ہیں, ہم کیوں نہیں فجر کی نماز پڑھتے ہیں, ہم کیوں نہیں جو ہے اٹھ کر کے تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ وہ گھر شیطان کا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ نہ پڑھی جاتی ہو, جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہے. ہماری آنکھیں رات دن ان ایکٹروں کو دیکھ کر, ہماری ان آنکھیں رات دن ان جلادوں کو دیکھ کر, ہماری آنکھیں رات دن ان بے حیائی کو دیکھ کر کے ہماری آنکھیں بند ہوتی ہوں, اور ان بے حیائی کو دیکھ کر ہی آنکھیں کھلتی ہوں. اور ہمارے گھروں میں اور ہمارے در و دیوار پر بڑے سے بڑے پردے نظر آئیں گے, بڑے سے بڑی ٹیویاں نظر آئیں گی. یہ کیا ہے؟ یہ ہماری بدعمالیاں ہیں. ہم سو رہے ہیں, اپنی آنکھ کی پیاس بجھا رہے ہیں تو ان باطل لوگوں کو دیکھ کر, اور جب ہم اپنی آنکھ کو جگا رہے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ کر. تو آپ بتائیں ہمارے گھر میں شیطان نہیں آئیں گے, ہمارے گھر میں پھر کون آئیں گے؟ مہمان آئیں گے. برکت آئے گی ہمارے گھر میں یا مصیبت آئے گی؟ نحوست آئے گی ہمارے گھر میں عذاب آئے گا؟ کیا آئے گا؟ تو عزیز ساتھیوں پتہ لگا نحوست جو ہوتی ہے وہ صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, کیا ارشاد فرمایا کہ جو شخص
صبح فجر کی نماز پڑھتا ہے، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے پاس آ جاتا ہے. شیطان جب رات میں وہ سوتا ہے، شیطان اس کی گدی پر آ جاتا ہے اور 3 گریں لگا دیتا ہے. 3 گریں جب وہ 3 گریں لگا دیتا ہے اپنا منتر پڑھ کر کے، جیسے ہی جو ہی بندہ نیت کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمارے لیے مؤذن اذان دے رہا ہے، اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں، وہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد بیدار ہو جاتا ہے تو فوراً ایک گروہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ ہم اٹھ گئے، اب اللہ کے لیے ہم چلیں گے، اب ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے، فوراً جیسے ہی وضو کرتا ہے دوسری گروہ کھل جاتی ہے. اس کے بعد جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو تیسری گروہ کھل جاتی ہے. اس طرح وہ صبح جو ہے حشاش اور بشاش ہو کر کے صبح اپنی گزارتا ہے. اس کے برعکس جو لوگ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب ایک واقعہ پیش کرا گیا کہ ایک شخص ہے جو صبح سویرے نیند کی آغوش میں ہے، نیند سے بیدار نہیں ہوتا ہے، فجر کی نماز ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، لیکن اس کے کانوں میں اذان بھی جاتی ہے، پھر بھی وہ اٹھتا نہیں ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا، اس کے کان میں شیطان نے استنجا کر دیا ہے. اب آپ لوگ خود سوچیں کہ کس میں برکت ہے، کس میں نحوست ہے. دن میں نحوست نہیں ہے، سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے، فلاں مہینے کے وقت میں نحوست نہیں ہے. نحوست صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، نحوست صرف ہمارے جو ہے خطاؤں کی وجہ سے ہے، نحوست صرف ہمارے جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہے، نحوست صرف ہمارے جو ہے معصیتوں کی وجہ سے ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نحوست نہیں ہے. عزیز ساتھیوں، یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ نحوست یہ سفر کے مہینے میں نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ دلیلیں پیش کری کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا نکاح سفر کے مہینے میں منعقد کرا، اس کے بعد اپنی بیٹی کا، اپنے لخت جگر کا، نور نظر کا بھی جو نکاح منعقد کرا ہے وہ صرف سفر کے مہینے میں کرا ہے. تو ہم اور آپ اس سفر کے مہینے کو کیوں منحوس سمجھتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں، آخری بدھ آ رہا ہے، آخری 4 شنبہ، ہم نے آخری بدھ کو ہم نے کیا کیا نہ جانے کیا کیا رسمیں سے جکڑ لیا، ہم نے کیا کیا چیزیں اس میں پھیلا لی ہیں. اب آپ بتائیں کون سی آپ کے پاس دلیل ہے شریعت میں کیا اس کی جو ملتی ہے کہ آخری بدھ منایا جائے؟ آپ خاص طور سے وہ مزدور طبقہ جو اپنے مالکان سے مٹھائیاں وغیرہ کی تقسیم کی ان سے جو ہے مانگ کرتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ صرف باطل لوگوں کا ہے. آپ دیکھیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے. آپ مجھے بتائیں، آپ نے سیرت کا مطالعہ نہیں کرا، آپ نے سیرت کو پڑھا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہیں پڑھا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری 4 شنبہ سے بیمار ہوئے تھے. آپ کی مسلسل یہ بیماری کا وقت ہے، 12 ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی ہے. لیکن جس دن یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیماری کی خبر سن کر انہوں نے جو ہے مٹھائیاں وغیرہ تقسیم کری، انہوں نے جشن و جوش منایا. آج ہم اسی چیز کو کرنے کے لیے آخری بدھ کو ہم اپنا یہاں اس کے لیے چھٹی مناتے ہیں. یار آپ سوچیں، ہم یہ ان عقیدوں کا، ان باطل لوگوں کا طریقہ اپنا رہے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیماری کا غم، آپ کی وفات کا غم صحابہ کو تھا. تمام کے تمام صحابہ حیرت زدہ، تمام کے تمام صحابہ بدہوش ہو گئے تھے کہ کسی کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن آج اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری کے وقت کو ہم لوگ جو آخری بدھ کر کے مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں. یہ تمام چیزیں باطل لوگوں کی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم تمام لوگوں کو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باطل عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے.